أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. حضرات گرامی، نماز عید کے لیے جب آپ مسجد کی طرف آئیں تو جو مسنون طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے آئیں اور بلند آواز سے پڑھتے ہوئے آئیں، اور جس راستے سے آئیں جاتے ہوئے دوسرے راستے سے جائیں. یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے. کوشش کریں کہ جو حضرات ابھی تک مسجد میں حاضر نہیں ہوئے وہ بھی جلد از جلد آ جائیں. آج کی اس نشست پہ جس عنوان پہ گفتگو کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے فلسفہ قربانی. اور اس سے پہلے اصل معمول ہمارا جو بیان کے شروع میں درود شریف کے حوالے سے فضائل بیان کرنے کا ایک سلسلہ ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے قرب کا ایک ہمیں طریقہ بتایا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب میرا وہ امتی ہوگا جو کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھتا ہوگا. یقیناً ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو، اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک کا ورد کرنا چاہیے. گفتگو کے لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارک حج کی آیہ مبارکہ 37 کا پہلا حصہ تلاوت کیا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک اور مشہور فرمان بھی آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک تمہاری قربانیوں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، ہاں جو تمہارا تقوی ہے، جو تمہارے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت ہے، اس کی رضا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرما کے گویا اپنے بندوں کے سامنے چند الفاظ میں فلسفہ قربانی پیش کر دیا، اپنے بندوں کو قربانی کا فلسفہ عطا فرما دیا. اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مشہور فرمان میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ تعالی من احراق الدم، کہ قربانی کے دن ابن آدم کا جو عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، یا حضور کا فرمان لفظ بلفظ اگر ہم معنی کرے تو یوں ہے کہ ابن آدم کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قربانی کے دن سب سے پیارا نہ ہو، سب سے پیارا ہو من احراق الدم، خون بہانے سے، یعنی قربانی کا خون بہانے سے پیارا عمل اللہ کے نزدیک قربانی والے دنوں میں کوئی اور نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ
قرونها واشعارها واظلافها، جو قربانی کا جانور ہے وہ قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا، اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، اپنی کھال کے ساتھ آئے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِهِ الْأَرْضُ، اور یہ کہ قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَطِيبُ بِهَا نَفْسًا، قربانیاں خوش دلی کے ساتھ کیا کرو۔ یہ اس آیہ مبارکہ کے اس حصے میں اور حدیث پاک میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو فرمان مصطفی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کی روح سے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہم انسانوں کے لیے ایک ایسا تحفہ ہے جو اس کی بارگاہ میں پہنچنے کا ذریعہ ہے، اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کے مطابق جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہیں۔ آپ نے علماء سے سنا ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ یہ قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور اولو العزم نبی حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد میں دی جاتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ میری راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرو، تو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام چونکہ اللہ کے اولو العزم پیغمبر تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ترین بندوں میں سے تھے، آپ چونکہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو جو آپ کو تقریباً آپ کی عمر کے 80 سال بعد عطا ہوا تھا اس کو قربان کر رہا ہوں۔ قرآن کریم نے اس خواب کو بھی بیان فرمایا جو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے دیکھا، گویا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح اشارہ تھا کہ ابراہیم جو چیز تمہیں سب سے پیاری ہے اس سے مراد مال نہیں ہے، اس سے مراد کوئی دنیا کی اور متاع نہیں ہے، بلکہ خود تمہارا بیٹا ہے جسے تمہیں بڑی مدتوں کے بعد میں نے عطا فرمایا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑا امتحان تھا، اور بلکہ یوں سمجھنے کہ یہ کائنات کا سب سے بڑا امتحان تھا کہ عرصہ دراز بعد انسان کے ہاں اولاد ہو اور پھر اسی کو قربان کرنے کا حکم ملے کہ اس کو میری رضا کے لیے اور میری خوشنودی کے لیے اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، تو یہ بہت مشکل بات ہے، بلکہ ہم جیسے لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے تو ناممکن سی بات ہے کہ وہ اس پہ عمل کریں، لیکن چونکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبر تھے اور آپ مقام خلت پہ فائز تھے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو خلیل کا درجہ عطا فرمایا تھا۔ خلیل کا مطلب ہوتا ہے دوست۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کے مطابق جب آپ نے اپنے بیٹے سے
اپنا خواب بیان کیا تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر. بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو ذبح کرے. انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اور پھر کیا ہوا، یہ ایک بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، اور آپ نے ایک پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے، علماء بیان بھی کرتے ہیں. میں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، اس کی روح کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو واضح فرما دیا کہ مجھ تک نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ ہی تمہارا خون پہنچتا ہے تمہاری قربانی کا. گوشت بھی تم خود کھاتے ہو، اس کے باقی چیزوں سے بھی استفادہ تم خود کرتے ہو. بلکہ آپ سے یہ عرض کروں، آپ میں سے اکثر حضرات کو شاید یہ پتہ ہوگا مسئلے کا کہ یہ جو قربانی کا گوشت کھانے کا مطلب کھانے کی اجازت ملی ہے وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل صرف امت مصطفیٰ علیہ صاحب صلاۃ والسلام کو ملی ہے. پہلے ایسا نہیں تھا، قربانی کرنے والے قربانی کرتے تھے اور جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس قربانی کا گوشت قدرتی طور پہ اٹھا لیا جاتا تھا. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے اور حضور کی نگاہ کرم سے یہ بھی اجازت مل گئی کہ تم اس گوشت کو کھا بھی سکتے ہو، خود بھی کھا سکتے ہو، رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہو، اور عام غرباء فقراء اور عام لوگوں کو بھی دے سکتے ہو. اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس میں جو ہمارے لیے سبق ہے وہ پہلا سبق یہ ہے کہ اپنی ملکیت کے احساس سے دستبردار ہونا. عمومی طور پہ انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، عجب پیدا ہوتا ہے، ایک عجیب طرح کا احساس پیدا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. کس وجہ سے؟ اس کے پاس کوئی دولت آ جائے، اس کے پاس کوئی منصب آ جائے، اس کو کوئی دنیا کی ایسی چیز مل جائے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. اور بالخصوص یہ جو مال و دولت کا ایک گھمنڈ ہوتا ہے یہ لوگوں کو روحانی سطح سے، روحانی اعتبار سے تباہ و برباد کر دیتا ہے. لوگ دولت کے گھمنڈ میں آ کے غریبوں پہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو ناحق ستاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی کمائی ہے، ہم بہت مالدار ہیں، مطلب علی حد القیاس. تو سب سے جو پہلا قربانی ہو یا کوئی بھی مالی عبادت ہو، اس کا سب سے پہلا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ میری ہر شے کا مالک صرف اللہ، میری اپنی ملکیت میں کوئی شے نہیں ہے. مجھے اگر عطا کیا ہے تو اسی رب نے عطا کیا ہے. میرے پاس اگر آج مال ہے تو اسی رب کا دیا ہوا ہے، اور یہ میرے اللہ کا ایک نظام ہے کہ وہ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے. ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے پاس جو بھی کچھ موجود ہے، اس کے پاس جو بھی نعمت موجود ہے وہ یہ احساس کرے کہ یہ میرے رب کا عطا کردہ ہے، یہ میری ذاتی ملکیت نہیں ہے. جب انسان یہ سمجھ لے گا، وہ یہ سبق یاد کر لے گا کہ اس کی یہ ذاتی ملکیت نہیں ہے، جو اس کے پاس مال ہے، جو متاع ہے، جو اسباب ہیں،
یہ اس کا اپنا نہیں ہے تو وہ پھر اترانا چھوڑ دے گا، تکبر کرنا چھوڑ دے گا۔ اور پھر آپ جب جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں، آپ کس تصور کے ساتھ چلاتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے آج کل کے اس دور میں جہاں مہنگائی اپنے عروج پہ ہے اور انسان کے لیے 2 وقت کا کھانا پیدا کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، ایسے وقت میں اگر کوئی بندہ اپنے رب کی قسم یہ پنکھے چلا دے، ایک چلا دیں، اپنے رب کی رضا کے لیے اگر ایک بندہ اپنا حلال کا مال خرچ کر کے وہ اپنے رب کی محض رضا کے لیے مال خرچ کر کے ایک جانور خریدتا ہے، اس کو پالتا ہے، پوستا ہے، تو یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ انسان اس مقصد کو سمجھے کہ جس مقصد کے لیے وہ یہ خون بہا رہا ہے، وہ یہ سوچے، یہ دیکھے کہ میں اپنا زر کثیر صرف کر کے ایک جانور خریدتا ہوں تو مجھے یہ کس لیے میں خرید رہا ہوں، یہ مال کس لیے خرچ کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو اس میں ایک سبق یہ بھی انسان کے لیے ہے کہ وہ اپنے رب کے ہر حکم کے آگے سر جھکانا اپنے اوپر لازم کر لے۔ ایسا نہ ہو، کیونکہ قربانی تو واجب ہے، اور واجب اگر آپ ادا کرتے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو پھر آپ کو فرائض کا بھی اہتمام کرنا ہوگا، کیونکہ پہلا جو درجہ ہے وہ فرض کا ہے، دوسرا درجہ واجب کا ہے۔ تو فرائض کا اہتمام کرنا بھی آپ پہ پھر لازم ہو جاتا ہے کہ آپ یہ اہتمام کریں کہ چونکہ میں نے اپنے رب کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ واجب عمل میں بجا لا رہا ہوں، تو لہٰذا مجھے فرائض کی طرف بھی توجہ دینی ہے، پھر واجبات کی طرف بھی توجہ دینی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ یہ جو انسان کے اندر کا انسان کا من ہے، انسان کا قلب ہے، انسان کے من کی جو ایک دنیا ہے، اگر اس کا راہ خدا میں ایک جانور کو قربان کرنا اس من کی دنیا میں انقلاب نہیں لاتا، اس کے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں کرتا کہ میں اگر آج اپنے رب کے حکم کے لیے، اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ایک جانور ذبح کر رہا ہوں، تو پھر سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے اس کے حکم کے لیے، اس کے حکم کی تعمیل کے لیے اپنی ہر خواہش کو قربان کرنا ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں نا کہ انسان کے اندر یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی حکم عدولی کا جو ایک مادہ پیدا ہوتا ہے، وہ اس بنا پہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہش پہ چلنا چاہتا ہے۔ مثلا آج کل بہت مختصر راتیں ہیں، چھوٹی سی راتیں ہیں، اور پھر ہمارے معمولات نے انہیں اور چھوٹی بنا دیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جلدی سویا جائے اور پھر جلدی جاگا جائے، لیکن آج کل کا ہمارا معمول مکمل تبدیل ہو چکا ہے، الا ماشاء اللہ۔ یعنی اگر کوئی بندہ 10 بجے سو جاتا ہے تو لوگ اس کو تعجب کی نظر سے دیکھتے ہیں، یار اتنا جلدی سو جاتے ہیں، حالانکہ یوں سمجھیں کہ 10 بجے آپ لیٹ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں 12 بجے کے بعد، 1 بجے کے بعد، 2 بجے کے بعد لوگ سوتے ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے جو بندہ 2 بجے سوئے گا وہ فجر کی نماز کیسے اس کو پڑھ سکتا ہے؟
اب یہ خواہش کی پیروی آ گئی، بھائی ہماری یہ خواہش ہے، ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ کھیلنا ہے، دیگر معمولات کرنے ہیں، اور پھر ہم نے اس وقت سونا ہے جب آدھی رات گزر جائے، اور پھر یہ خواہش کہ ہماری نیند پوری ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ 2 گھنٹے سوتے ہیں، 3 گھنٹے سوتے ہیں، آپ کی نیند پوری تو نہیں ہو سکتی۔ نماز فجر کا وقت ہے، مؤذن کی آواز آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے منادی ندا کر رہا ہے، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن انسان کا جو من ہے، اس کی نفسانی خواہش جو ہے، وہ اس کو اس بات پہ ابھار رہی ہے کہ نہیں، اگر تو ابھی جاگے گا تو پھر تیری نیند پوری نہیں ہوگی، تیری نیند پوری نہیں ہوگی، تیری صحت پہ اثر پڑے گا۔ اس کا جو من ہے، اس کا جو نفس ہے، اس کو وہ اس بات پہ مائل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ سو جائے۔ آپ دیکھتے ہیں سینکڑوں کی آبادیوں کی مساجد میں فجر کے وقت میں سوائے چند لوگوں کے کوئی نہیں ہوتا۔ علی ھذا القیاس، یہ جو مطلب میں نفسانی خواہش کی بات کر رہا ہوں کہ آپ جب جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں تو پھر سب سے پہلے اپنی نفسانی خواہش پہ چھری چلانی ہوگی کہ میں چونکہ اپنے رب کے حکم کے آگے سر جھکا رہا، میں اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں یہ خون بہا رہا ہوں، تو لہذا میں اپنی خواہشات کو بھی اس کے حکم کے آگے قربان کروں۔ میرا من، میرا نفس جو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کا حکم نہ مانوں، کیونکہ جو انسان کا نفس امارہ ہوتا ہے، وہ نفس کہ جس کی تربیت نہ ہو، وہ نفس کہ جس کو کسی کامل نے اس کا تزکیہ نہ کیا ہو، اس کو امارہ بالسوء کہتے ہیں، یعنی برائی کی طرف حکم دینے والا۔ وہ انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو بنیادی طور پہ نفس کا کام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو برائی کی طرف ابھارتا ہے، لیکن جب اسی نفس کی تربیت ہوتی ہے، اس کا تزکیہ ہوتا ہے، انسان کے قلب کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کے باطن کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کو کسی مربی تربیت کرنے والے کے آگے وہ بیٹھتا ہے، اور پھر وہ اپنے نفس کی، جیسے آپ کا ایک مثلا گھوڑا ہوتا ہے، گھوڑا اگر سدھایا ہوا نہ ہو تو اس پہ سواری کرنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کے اوپر سواری کرتا ہے تو وہ اس کو گرا دیتا ہے، وہ اس کو اپنے اوپر سوار ہونے نہیں دیتا، لیکن اسی گھوڑے کو جب آپ سدھائیں گے، اس کی تربیت کریں گے، اس کو اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کریں گے، تو اسی گھوڑے کی پشت پہ اگر کوئی بچہ بھی بیٹھ جاتا ہے تو گھوڑا اس کو گراتا نہیں ہے۔ انسان کے جو نفس امارہ بالسوء ہے، اس کی مثال ایسے سرکش گھوڑے کی طرح ہے کہ جب تک اس کو سدھایا نہیں جائے گا، جب تک اس کی تربیت نہیں کی جائے گی، اس وقت تک وہ انسان کو برائیوں کی طرف ابھارتا رہے گا، وہ گناہوں کی طرف مائل کرتا رہے گا، وہ انسان کو سرکشی پہ آمادہ کرتا رہے گا۔ لیکن جب اس کی تربیت ہو جائے گی، اور تربیت کا پہلا جو زینہ ہے، پہلا جو سٹیپ ہے، وہ کیا ہے کہ تصفیہ قلب۔ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور فرمان ہے، میں اکثر آپ کو سناتا بھی رہتا ہوں اس کا مفہوم، کہ انسان کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، انسان کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہتا ہے تو انسان کا سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہوتا ہے تو پھر سارے کا سارا انسان خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، یاد رکھو کہ وہی کیا ہے، قلب ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی جو تربیت شروع ہوتی ہے وہ اس کے تصفیہ قلب سے شروع ہوتی ہے۔
اور تصفیہ قلب کا جو پہلا زینہ ہے، پہلی جو پوڑی ہے، پہلی جو سیڑھی ہے، پہلا جو سٹیپ ہے، وہ ہے انسان کے من کی انانیت کو ختم کرنا۔ یاد رکھیں، یہ جتنے بھی انسان سے گناہ ہوتے ہیں، انسان کے اندر حسد کا مادہ ہوتا ہے، انسان کے اندر بغض کا مادہ ہوتا ہے، انسان دوسرے کی غیبت کرتا ہے، انسان دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، یہ سارے کا سارا اس کی انانیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انانیت کیا ہے؟ چوں ما دیگرے نیست، کہ ہماری طرح کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ جب انسان کے اندر فکر پیدا ہوتی ہے تو وہ پھر دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت ہو، کسی کے پاس کوئی عہدہ ہو، کسی کے پاس کوئی منصب آ جائے تو وہ اس سے جلنے لگتا ہے، کڑنے لگتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے یہ چیز چھن جائے۔ تو یہ سب انانیت کا نتیجہ ہے۔ خود یہ چاہتا ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں لوگ مجھے پروٹوکول دیں، لوگ میری عزت کریں، لوگ میرا احترام کریں۔ حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے آنے پہ کھڑے ہو جائیں، خود بخود اگر کوئی احترام کرے تو یہ اچھی بات ہے۔ بزرگوں کا ادب کرنا، علماء کا، مشائخ کا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کسی کے دل میں یہ بات ہو کہ میں جہاں جاؤں لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوں، تو میرے رات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی اتنی سخت وعید ہے۔ تو یہ ساری انانیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے کہ جب انسان اپنے من کو مار لے، انسان یہ احساس پیدا کر لے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے، انسان اپنے اندر اس احساس کو پختہ کرے کہ بھائی میں تو اپنی کسی حرکت کے لیے بھی کسی ذات کا محتاج ہوں، میں اپنی زبان سے از خود بول نہیں سکتا، میں اپنے ہاتھوں کو از خود حرکت نہیں دے سکتا، میں اپنے جسم کو از خود حرکت میں نہیں لا سکتا، یہ کسی کے حکم کا محتاج ہے، میری تو حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ احساس اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے من کو مار دے۔ موتو قبل ان تموتو، بڑا مشہور مقولہ ہے، کوئی اس کو حدیث پاک بھی کہتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، ورنہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ یعنی اگر اے انسان تو جینا چاہتا ہے، تو ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، تو پھر کیا کر اپنے آپ کو مار دے، اپنے من کو مٹا دے، اپنی خودی کو قربان کر دے۔ مولانا روم نے اس کی بڑی خوبصورت مثال دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک تاجر تھا، تاجر، اس نے ایک طوطا پال رکھا تھا، اور ظاہر سی بات ہے جو پرندے آپ گھر میں پالتے ہیں وہ پنجرے میں مقید ہوتے ہیں، ان کو قید کر کے رکھتے ہیں۔ تو وہ تاجر اس طوطے سے بڑی محبت کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ کسی تجارتی دورے پہ جانے لگا تو وہ اس کا جو طوطا تھا اس سے وہ باتیں کرتا تھا۔ بات یہ ہوتا ہے نا، باتیں کرتے ہیں، سدائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس نے اس طوطے سے یہ کہا کہ میں فلاں ملک جا رہا ہوں، تو تو اگر چاہتا ہے تو تو اپنے دوستوں کی طرف کوئی پیغام بھیجنا چاہتا ہے تو مجھے پیغام دے، کیونکہ وہاں بھی تیری جنس کے پرندے ہوں گے، تو میں تیرا پیغام تجھے ان تک پہنچاؤں گا۔ اس نے کہا کہ اگر تو میرا پیغام لے جائے تو میں تجھے یہ پیغام دیتا ہوں کہ ان کو میری طرف سے سلام بولنا، اور انہیں یہ پیغام دینا کہ تم کتنے خوش نصیب ہو، تم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہو،
اور میں یہاں پنجرے میں مقید ہوں، تو تم بڑے خوش نصیب ہو، اپنی اس آزادی کی قدر کرو۔ اب وہ چلا گیا، جب گیا دوسرے ملک میں تو اس نے جب وہ پرندوں کو دیکھا، وہ طوطوں کا ایک غول دیکھا، اس نے اپنی زبان سے ان کو یہ پیغام دیا۔ جب پیغام دیا تو اس نے دیکھا کہ جو ان میں ایک بڑا تھا، ایک شاخ پہ بیٹھا ہوا، اچانک سے نیچے گرا اور مر گیا۔ تو وہ تاجر بڑا پریشان ہوا کہ یار اس کو اتنا بڑا دکھ ہوا کہ یہ مطلب جان سے ہی چلا گیا۔ اب وہ اپنے سفر سے واپس آیا، اس نے جو اپنا وہ پالا ہوا تھا وہ طوطا اسے کہا کہ بھائی بڑی عجیب بات ہوئی، میں نے تیرا پیغام دیا لیکن بڑی عجیب بات یہ ہوئی کہ وہ ان میں سے ایک تھا، وہ تیرا پیغام سن کے مر گیا۔ تو جب اس تاجر کا وہ جو طوطا پنجرے میں قید تھا، اس نے یہ بات سنی تو وہ بھی ایک دم ٹھپ سے گرا اور نیچے بظاہر وہ مر گیا۔ اب تاجر بہت پریشان ہوا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، اس کو پیغام دیا وہ مر گیا، اس کو دیا یہ مر گیا۔ تو ظاہر سی بات اب وہ اس کے سامنے مردہ تھا، اس نے اس کو پنجرے سے نکالا اور باہر پھینک دیا۔ جب باہر اس نے پھینکا تو وہ طوطا اڑا اور جا کے سامنے والی ٹہنی پہ بیٹھ گیا۔ اب تاجر بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، میں نے تو اسے مردہ سمجھ کے چھوڑا تھا۔ تاجر نے پوچھا کہ مجھے یہ راز بتا کہ یہ کیسے ہوا۔ اس نے کہا کہ اے تاجر، مجھے اس میرے ساتھی نے ایک پیغام دیا تھا، ایک خاموش پیغام دیا تھا کہ تو پنجرے میں قید ہے، مقید ہے، بند ہے، اگر تو اپنی آزادی چاہتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے تو پھر مر جا، پھر اپنے آپ کو مار دے۔ تو میں اپنے اس ساتھی کا یہ پیغام سمجھ گیا، میں نے اس پہ عمل کیا، تو نے مجھے مردہ سمجھ کے چھوڑ دیا، لہٰذا اب میں آزاد ہوں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ مثال انسان کے نفس کی ہے۔ انسان جب اپنے انانیت کے خول میں گرفتار رہتا ہے، اپنی انا کے پنجرے میں مقید رہتا ہے، وہ جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے۔ بھائی کسی سے اگر کوئی حسد کرے گا تو حسد جس سے کوئی کرے گا اس کا کیا بگاڑ لے گا، کسی کی کوئی برائی کرے گا تو برائی کر کے اس کا کیا بگاڑ لے گا، خود ہی وہ جلتا ہے نا اپنی لگائی ہوئی آگ میں۔ حسد کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس کی کوئی اور برائیاں بیان کرتا ہے، تو وہ ایک تو مسجد کا 1 منٹ کا سن، مسجد کا چندہ ہو رہا ہے، تھوڑا سا ذرا آج بڑے بڑے لوگ کٹے ہو، عیدی کا دن ہے، کوشش کرنی ہے۔ اور دوسرا وہ ایک لسٹ بنا دیں مجھے یار، وہ جو جن کے لیے دعا وغیرہ کرنی ہے، آپ لوگوں نے مجھے پہلے بتایا نہیں، پھر ہم اجتماعی دعا بھی کریں گے۔ ایک جو کوئی ناموں کی جو نام یاد ہے 2-4، وہ اگر کسی کو یاد ہو تو وہ مجھے لکھ دیں۔ انسان عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو انانیت کا خول ہوتا ہے بڑا سخت ہوتا ہے، یہ انسان کو کبھی چین نہیں لینے دیتا، کبھی سکون نہیں لینے دیتا، اور جب یہ بت مر جاتا ہے نا انسان کا، پھر انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ کسی کا ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ یہ انسان کے جو اندر کا ایک حیوان سا ہوتا ہے جو انسان کو برائیوں پہ اکساتا ہے، جو انسان کو تکبر پہ اکساتا ہے، جو انسان کو اللہ کی نافرمانی پہ اکساتا ہے، وہ انسان کے اندر کا وہ نفس ہے جس کو نفس امارہ بالسوء کہا جاتا ہے۔ اور جب یہی نفس تربیت کے ذریعے کسی کامل کے آگے جانوے تلمس طے کرنے کے بعد وہ نفس ملہمہ میں تبدیل ہوتا ہے۔ ملہمہ کا مطلب ہے وہ نیکی کی طرف انسان کو الہام کرتا ہے،
وہ انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اے انسان تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اگر تکبر کرے گا تو تجھے اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چل، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتا، اس لیے تیرے اکڑ کے چلنے سے کیا ہوتا ہے؟ آج تو اکڑ کے چل رہا ہے، کل کیا پتہ ہے تیرا کیا اثر ہوگا؟ وہ اکبر الہ آبادی کا بڑا مشہور قطعہ ہے، کبھی کبھی میں پڑھتا رہتا ہوں، کل پاؤں جو ایک کاسہ سر پہ پڑ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا. یعنی اکبر الہ آبادی ایک نقشہ دے رہے ہیں کہ میں کسی قبرستان کے پاس سے گزرا، میں نے یہ سر کی ایک کھوپڑی دیکھی، کاسہ سر یعنی سر کا پیالہ. انسان کی جب یہ گوشت ووشت کیڑے کھا لیتے ہیں، گل سڑ جاتا ہے تو ہڈیاں کچھ سلامت رہتی ہیں، ان میں سے یہ جو کاسہ سر ہے، سر کی جو کھوپڑی کا خول ہے، یہ تو بہت عرصہ ہوتا ہے، اس کو کاسہ سر اس نے کہا ہے. کل پاؤں ایک کاسہ سر پہ جو پڑ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ راہ دیکھ کے چل بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پر غرور تھا. یعنی ایک وقت وہ تھا کہ میں بھی بڑا اکڑ کے چلتا تھا، میں بھی اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں وقت کا بہت بڑا انسان ہوں، میں حکمران ہوں، میں کسی بڑے منصب پہ ہوں، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس جاہ ہے، منصب ہے، اکڑ کے چلتا تھا. آج تو دیکھ تیرا سر جو ہے وہ میرے پاؤں کی ٹھوکر میں پڑا ہوا. یہی حقیقت ہے. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، انسان کیا کچھ نہیں کرتا. آج تک کائنات کی آفرینش سے لے کے آج تک لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں انسان آئے اور چلے گئے، آج کسی کا نام و نشان باقی نہیں ہے. نشان انہی کا باقی ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا پھر اللہ اس کا ہو گیا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اچھا عمل کیا ہم اس کو ایسی زندگی دیں گے جو دائمی زندگی ہوگی. آج آپ دیکھیں، ایک طرف شاہان وقت کی قبریں ہیں، لاہور چلے جائیں، کسی اور شہر میں چلے جائیں، مقبرہ جہانگیر، فلاں کا مقبرہ، فلاں کا مقبرہ، فلاں کا مقبرہ، کوئی وہاں نہیں ہے. وہاں جانور پھر رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف چلے جائیں داتا دربار، چلے جائیں دربار شاہ مکی، چلے جائیں بی بی پاک دامن، کسی دربار پہ چلے جائیں، آپ کو رات کو بھی وہاں قرآن کریم پڑھنے والے نظر آئیں گے، دن کو بھی وہاں قرآن کریم پڑھنے والے نظر آئیں گے. کس نے لوگوں کو کسی نے پیسے دے کر وہاں بٹھایا ہوا؟ نہیں، یہ وہ اللہ کا وعدہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ اگر تو نیک عمل کرے گا تو میں تجھے حیات ابدی عطا کروں گا، تو مر کے بھی زندہ رہے گا اور تو مر کے بھی نہیں مرے گا. یہی ہے موتو قبل ان تموتو کا خلاصہ. عرض یہ کر رہا تھا کہ جب جانور کے گلے پہ میرے بھائیوں اور دوستوں چھری چلاؤ، اس کو ذبح کرو، تو ساتھ اپنے من کی خواہشات پہ بھی چلا دو. اپنی انانیت، اپنا تکبر، دوسروں کے بارے میں حسد، دوسروں کے بارے میں بدگوئی، بدگمانی، یہ جب تک ہم ان چیزوں کو اپنے من سے صاف کر کے قربانی پیش نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم فلسفہ قربانی کو نہیں پا سکتے. اور پھر سب سے بڑھ کے یہ بزرگوں کا ایک بڑا مشہور قول ہے، الاستقامت فوق الف کرامہ، کہ استقامت جو ہے وہ ہزار کرامتوں سے بہتر ہے. تو اس عمل پہ، دین پہ، اللہ کی راہ پہ، صراط مستقیم پہ استقامت کے ساتھ رہنا ہی ایک مومن کی شان ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ
سال میں یہ نماز، عید کی نماز جو ہے یہ واجب ہے، لیکن واجب کے لیے تو ہم بڑا اہتمام کریں اور فرائض ہم بھول جائیں تو یہ تو پھر بات نہ ہوئی نا۔ اسی طرح نوافل کا ہم اہتمام کریں، فرائض اور واجبات اور سنن بھول جائیں، یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ یہ فلسفہ قربانی کے حوالے سے میں نے چند مختصر باتیں بطور سبق اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی میں نے عرض کی، اس لیے کہ ہم ہر سال پوری امت لاکھوں کے حساب سے قربانیاں پیش کرتی ہے، قیمتی سے قیمتی جانور پیش کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن مجھے، آپ کو اور ہم سب کو یہ سوچنا ہوگا، کیا ہم اپنے رب کے لیے اگر ایک زر کثیر صرف کر کے ایک جانور کو قربان کرتے ہیں تو کیا ہم اپنی خواہشات کو بھی اپنے رب کے حکم میں قربان کر سکتے ہیں؟ اپنی انانیت کو بھی اپنے رب کے حکم پہ قربان کر سکتے ہیں؟ اور کیا ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا ہر کام محض اللہ کی رضا کے لیے ہو؟ بلکہ بزرگوں کا تو یہ وتیرہ اور طریقہ تھا کہ اگر وہ کوئی مطلب ان کا کوئی دشمن ہوتا تھا وہ اس کی مدد کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ احسان کیا کرتے تھے، کیونکہ من کے مارنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ دوستوں کے ساتھ تو ہر کوئی کرتا ہے نا جی، مزہ تو تب ہے کہ جو آپ کا دشمن ہو آپ اس کے ساتھ احسان کریں۔ تو یہ میں نے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ کوشش کریں کہ قربانی کے فلسفے کو سمجھیں، اور اس کے فلسفے کو سمجھ کے کسی بھی عبادت کے جب تک آپ فلسفے کو، مقصد کو سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک آپ اس کے ثمرات سے کما حق و مستفید نہیں ہو سکتے، اس کے اثرات نہیں پا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ لاکھوں کے جانور لے کے ذبح کر دیتے ہیں لیکن ان کا وہ من کی وہ گندگی وہی رہتی ہے۔ لوگ حج پر آتے ہیں بڑے بڑے خرچے کر کے، بلکہ اب تو اس غریب ملک جس کے لوگ، میں نے خدا کی قسم، میری آنکھوں میں آنسو آ کے رات کو ایک بندہ میں نے دیکھا، کسی نے واٹس ایپ پہ ویڈیو کلپ بھیجا تھا، ایک بندہ نالی سے چاول نکال کے وہ کھا رہا ہے، یہ جو بہتا ہوا نالا ہے نا نالا، اس سے نکال کے وہ چاول کھا رہا ہے۔ تو میں نے کہا ہے وقت کے حکمرانوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم حج کرتے ہو سرکاری خرچے میں، تم غریب ہو، یتیم ہو، نادار ہو۔ اس ملک کا اس وقت ہمارے پاکستان کا صدر سرکاری حج پہ کروڑوں کے اخراجات، ساری پوری فیملی لے کے، اور غریب بھوکے مر رہے ہیں۔ تمہارے حج کا کیا فائدہ؟ وہ حج نہیں ہے، وہ تمہیں جوتیاں لگے گی آگے سے، اور یہ حکمران وقت سے پوچھا جائے گا کہ کیوں یہ لوگ بھوکے مر رہے تھے اور تم لوگ عیاشی کر رہے تھے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہنگائی میں آپ اگر ایک اتنا قیمتی جانور خرید کے آپ ذبح کرتے ہیں اور پھر وہ آپ کا خرچ کرنا آپ کے لیے گناہ بن جاتا ہے، کیونکہ جو عمل ریاکاری کے ساتھ انسان کرے گا وہ شرک ہے، ریاکاری اور ریاکاری شرک اصغر ہے، تو بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہوا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اس نقصان سے بچنے کے لیے اپنے اندر اخلاص کا جذبہ پیدا کریں، اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کریں، اور عبادت کے فلسفے کو سمجھ کے عبادت کریں گے تو انشاءاللہ وہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں